بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ نہایت ہی قابل قدر سامعین زی والا مرتبت حاضرین و ناظرین و حاضرات و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کے جس عنوان کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وہ ربیع الاول شریف کی آمد طیبہ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے بارے میں ہے۔ دنیا کے اندر اس وقت چہل پہل کی کیفیت سی ہے، شادمانی چہرے ہیں، مرجھائے چہرے بھی اس آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم پرمسرت موقع پر کھل اٹھے ہیں۔ آج ہم دیکھیں تو اللہ پاک کا قرآن مجید پکار کر ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور چاہیے یہ کہ تم اپنے رب کی نعمتوں پر خوب خوب چرچا کرو۔ نعمتیں تو اور بھی بہت سی ہیں، یہ دنیا کے جتنے پھل استعمال کیے جاتے ہیں اللہ کی عظیم نعمت ہیں۔ یہ جو جسم موجود ہے اس کے اندر روح کا سلسلہ موجود ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ہماری عزتیں سلامت ہیں، ہمارے چہرے سلامت ہیں، ہم اولادوں کی دولت سے نعمت و رحمت سے مالا مال ہیں، اور ہماری سانسوں کی ڈوری چل رہی ہے۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام ہیں۔ رزق حلال کی برکات، ایک دوسرے کے قبائلی تعارف، میل جول، محبتوں کے سلسلے، عبادات کا وجود اور مساجد کو عبادات کے ذریعے سے آباد رکھنا، قرآن مجید کا مل جانا، بیت اللہ شریف میں حج کے موقع پر پہنچ جانا، اور گنبد خضرا کے مکین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالیوں سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک کا سامان دینا، یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام ہے۔ لیکن ہم نے پہچاننا یہ ہے کہ جس ذات کے سبب، جس وجہ تخلیق کائنات ذات کے سبب یہ اللہ کے سارے انعام و اکرام اللہ نے ہمیں عطا فرمائے، وہ کون سی ہستی ہے؟ اگر وہ ہستی یقیناً ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی مبارکہ ہے، تو اس کے سبب ہمیں، جس کے سبب ساری کائنات کے انعام و اکرام ملے ہیں، اس ذات کا جب انعام ملے اور اس کی ولادت باسعادت کا جب موقع پرمسرت آئے، ہمیں زیادہ سے زیادہ خوشیوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ہم یہ نہیں کہتے، یہ امام محمد بن اسماعیل المعروف امام بخاری علیہ الرحمہ، وہ اپنی کتاب حدیث کی جو بڑی معتبر سب سے کتاب ہے صحیح البخاری شریف، اس میں فرماتے ہیں کہ کائنات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کا وجود مسعود کا ملنا، یہ صرف نعمت نہیں بلکہ سب سے بڑی کائنات کی یہ نعمت ہے۔ قرآن مجید کو جب زیادہ پڑھتے ہیں گہرائی میں جا کر تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ پاک نے یقیناً دیگر بھی انعامات عطا فرمائے، اور یہ سارے اللہ کے احسانات ہیں، لیکن جس احسان پر بالخصوص اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا، اور جس احسان کا تذکرہ فرما کے اللہ پاک نے فرمایا کہ یقیناً میں نے مومنین پر، اہل ایمان پر احسان عظیم فرمایا ہے، وہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آمد مصطفیٰ پر ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں؟ اس کی سب سے بڑی آسان جو سبیل ہے، آسان رستہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کو اپنائیں، ہم تہجد گزاری کو زیادہ سے زیادہ ادا کرنے والے بنیں۔ اس ربیع الاول کا تقاضا یہ ہے، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے، آپ کی بعثت طیبہ کا، ہماری کوئی نماز قضا نہ ہونے پائے، ہم سجدوں کی لذت سے آشنا ہو جائیں، کوشش کریں کہ غرباء کی مدد میں زیادہ سے زیادہ ان کا ہاتھ بٹائیں۔ کسی کو اگر کوئی مقروض حالت میں ہے، کسی نے ہمارے ہاں قرضے کی ادائیگی کرنی ہے، اس کو یا تو آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں، حضور رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین کے صدقے میں قرضہ معاف کر دیں، معاف نہیں کر سکتے تو کچھ کمی پیدا کر دیں، اور مساکین کی دلجوئی کریں، یتیما کی مدد کریں، بیوہ عورتوں کے ساتھ راشن پانی کے اندر اس مشکل معاشی صورتحال کے اندر ان کا ہاتھ بٹائیں، ان کی دلجوئی کریں، اور کوشش کریں کہ ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے غلاموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا اور اجنبی لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا مظاہرہ فرماتے تھے۔ ہم اسے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے لوگ ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم حسن خلق کا مظاہرہ کریں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ اور مجدد دین و ملت پھر بولتے ہیں کہ حضور کی آمد مبارکہ کی برکت سے جہان میں کیا ہوا؟ فرماتے ہیں ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ حضور کی آمد مبارکہ کی برکت ہے کہ ہم جہنم کی طرف دھکیلے جا رہے تھے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ کا قرآن بول کے کہتا ہے تم تو دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی، آپ نے ظلمتوں کو کافور کیا، اندھیروں کا جو جہالت کا اندھیرا تھا یہ چھٹ گیا، اللہ پاک نے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سویرا پیدا کیا۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ کا قرآن بول کے کہتا ہے حضور کی آمد نے اور آپ کی بعثت مبارکہ نے جو آپ نے اچھائیاں پھلائیں، جو دین اسلام کا ماحول آپ نے بتایا، اس کی برکت سے ہم دوزخ کی آگ سے بچنے والے بنے۔ تو اس حساب سے بھی حضور کے ہم پر احسانات ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو احسانات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں تعارف عطا فرما کے اللہ ہمیں آپ کی اتباع کاملہ، آپ کی وفا اور بالخصوص آپ کے اسوہ شریف کی پیروی کی توفیقات عنایت فرمائے، اور بڑھ چڑھ کے جھنڈیوں کے ساتھ، جھنڈوں کے ساتھ، خوشیوں کے شادیانوں کے ساتھ، قرآن مجید کی تلاوت اور حلاوت کے ساتھ اور اپنی سچی بندگی کے ساتھ اللہ احمد مصطفیٰ پر ہمیں اپنے حضور اظہار تشکر پیش کرنے کا شرف نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔